سن 70 کے قریب اس وقت سے یہ کتابیں جمع کی جا رہی ہیں، اور بہت قدیم کتابیں، بہت نادر اور نایاب کتابیں یہاں جمع کی گئی ہیں۔ 30 سے زائد ممالک سے یہ کتابیں یہاں پر اکٹھی کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لائبریری میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم اور عنایت سے ایسے نایاب نسخے بھی ہیں جن کا بدل کہیں بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مثلاً شاید بعض جگہوں پہ مل جائے، لیکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج کے لیے جو فقہ کی کتاب مرتب کرائی تھی، وہ کئی 100 سال پرانا نسخہ ہمارے یہاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آڈیوز ہیں، بہت نایاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوادر، مخطوطات، ان سب چیزوں کو اگر ملایا جائے تو ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہاں پر کتاب و سنت، تفسیر، حدیث، فقہ، قانون، سوانح، ادب، لٹریچر اور ان تمام موضوعات پر، اور اس کے علاوہ بھی چند موضوعات پر اتنا مواد موجود ہے کہ کوئی آدمی ڈاکٹریٹ کرنا چاہے یہاں پہ تو اسے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تمام سہولتیں اور اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے لیے مہیا کر رکھے ہیں۔ کتابیں ہیں، رہائش یہاں پہ فری ہے، کھانا پینا فری ہے۔ اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے، اور ماشاءاللہ ملک کے اطراف و اکناف سے بہت سے طلباء یہاں آتے ہیں اپنے علم کی پیاس بجھانے، پی ایچ ڈی تھیسس لکھنے کے لیے، اور بسا اوقات بچے ایسے بھی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شوق کو سلامت رکھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کرایہ دے دیجئے، تو کرایہ بھی ان کے کا بندوبست خود لائبریری کرتی ہے اور اس کا عملہ کرتا ہے، تاکہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ شوق اور ذوق سے پڑھیں، اور کسی کو کبھی بھی زندگی میں یہ شکایت پیدا نہ ہو کہ اس کے لیے علم کا حصول دشوار تھا، یا یہ کہ اس کی زندگی کتابیں جمع کرنے میں گزر گئی اور افسوس کہ وہ پڑھ نہ سکے۔ علم کے خاتمے کے اس دور پہ، اور خاص طور پہ دنیا سے مشرقی علوم کا اٹھ جانا، یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ مغربی علوم اور ہر وہ علم جس کے بعد ایک پرزہ اور ڈگری لے کے انسان کما سکتا ہے، وہ اب عالم اسلام پہ کیا پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کی شدید فکر اور قلق ہے کہ مشرقی علوم کیوں نہیں زندہ رہے۔ مشرقی علوم میں بہت سی چیزیں ہیں، ایسے علوم ہیں جن کا نام بھی ہماری نئی نسلوں نے نہیں سنا، اور وہ علوم رہنے چاہیے۔ مساحت ہے، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اور خاص طور پہ طب ہے، نجوم ہے، شاعری ہے، لٹریچر ہے۔ تو اس فکر اور اس نظریے کے تحت ایک مدرسہ قائم کیا گیا، ایسا جس کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا کوئی اشتہار دیا جائے یا کچھ، اور وہ بالکل ابتدائی درجے میں 3 کام ہوئے ہیں۔ ایک کام تو یہ اس لائبریری کا قیام ہے تاکہ بچے ہمارے کسی بھی درجے میں پہنچیں، بہرحال انہیں کتابوں سے مناسبت ہو، کتابوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو، اور بچے ہمارے یہاں 100 کے قریب حفظ کر رہے ہیں، 9-10 بچے ہیں جو کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں اور اسکول کو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو بچے 100 کے قریب ہیں وہ حفظ قرآن پاک کا مکمل کر لیں، تو اب اس کی فکر ہے کہ ہم انہیں کہاں لے جائیں اور کہاں رکھیں، کیونکہ بچے جب ان کی عمریں بڑھ جائیں گی تو اس کے تقاضے بھی بدل جائیں گے، اور ان کی ضروریات کو مہیا اور ان کی تکمیل کے لیے ظاہر ہے کہ اسباب اور وسائل اور ضرورت پیش آتی ہے۔ سملی ڈیم کے قریب اسلام آباد ہی میں 250 کنال ایک رقبہ خریدا، ایک جگہ خریدی ہے،
اور ہم سب لوگوں کی فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمائے اور وہ مہربانی کرے، اس کے بہت بہت قدیم سے احسانات ہیں، ہم نالائقوں اور گناہ گاروں پہ ایک احسان فرمائے اور وہاں پہ یونیورسٹی کے پروجیکٹ کو پورا کرا دے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ پھر مغرب کے علوم کو اجاگر کیا جائے، مشرق کو بھی پڑھایا جائے اور مغرب کو بھی پڑھا جائے۔ تیسری چیز اس سلسلے میں ایک مسجد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہ یہیں پہ اسی یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے سلسلے میں یہاں بھی بنائی گئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم وہاں اس بڑے پروجیکٹ میں بھی بنائیں گے۔ اور اس کے لیے اب جو برابر میں بالکل بازو میں جو ہمسائے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زمین ان سے بھی خرید لیں، اور وہ زمین کوئی 350 کنال ہے، یعنی 285 کنال زمین ہے، اور وہ اس کے لیے 15 کروڑ طلب کر رہے ہیں۔ اگر وہ زمین ہمیں مل جاتی ہے تو آلریڈی پہلے ہی سے جو 250 کنال ہے یہ سب ملا جلا کر 450 کنال کے قریب زمین بن جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہوگا کہ اپنی یونیورسٹی کا پروجیکٹ بآسانی اس کو متعین کر سکیں گے کہ کون سی عمارت کہاں پہ ہونی چاہیے، بچوں کو کیا پڑھنا چاہیے، یہ نصاب ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، پھر باقی باتیں تو اس کے بعد کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مراحل میں مدد فرمائے، اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ احسان فرماتی رہی ہے وہ اپنی قدیم روش کو جاری رکھیں اور اپنی سنت کو پورا کریں۔ تو ہم سب پہ لازم ہے کہ ان کے حضور نظر پیش کریں اور ان کے ممنون